اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں سگریٹ نوشی اور تمباکو کے استعمال سے سالانہ 1,66,000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ طبی ماہرین بلڈ پریشر کو خاموش قاتل قرار دیتے ہیں۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں جنہیں اس موسم میں کم استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان موٹر سائیکل پر اپنے گھر جا رہا تھا کہ کٹی پتنگ کی ڈور اس کی گردن پر پھر گئی۔ کہ نوجوان اگر کم ہمدردی، بے شرمی اور جرم کے حامل ہوں اور اس کے ساتھ اگر وہ تشدد کو غلط محسوس نہیں کرتے ہیں تو ان میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے جو رات میں گیس ہیٹر جلا کر سو گئے تھے۔ ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ معاشرے میں شیخی دکھانا اور بڑائی ظاہر کرنا عام ہو گیا ہے۔ اس کا زیادہ اثر اور شواہد آپ کو آن لائن نظر آتے ہیں۔ مختلف فوڈز ریسرچز میں پروسیسڈ فوڈ سے جڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سردیوں کا موسم ہے، دنیا کے کئی ممالک میں خوب سردیاں ہیں، اور سردیوں کے تعلق سے ہم اپنی ان آج کی خبروں کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہیٹر کی وجہ سے، چونکہ اب سردیوں میں گیس ہیٹر کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اموات، ہلاکتیں، آزمائشیں، جلنا اور بہت سارے نقصانات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے گیس ہیٹر پر آپ کو خبر بتاتے ہیں اور اس کے تعلق سے ایک رپورٹ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، سردی میں گیس ہیٹر کا استعمال، گیس لیکیج سے حادثات میں 9 افراد جاں بحق۔ صوبہ پنجاب میں گیس ہیٹر نے 2 بچیوں کی جان لے لی۔ اسی طرح اپنے گھر کے کمرے میں ایک نوجوان مردہ حالت میں ملا جس کی موت بھی گیس ہیٹر سے گیس لیکیج کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے جو رات میں گیس ہیٹر جلا کر سو گئے تھے۔ گیس لیکیج سے دھماکے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ سردی آتے ہی گیس ہیٹر کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور گیس لیکیج سے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس ہیٹر کا استعمال کرنا چاہیے اور ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے جو گیس ہیٹر کی وجہ سے موت کا سبب بنتے ہیں۔ گیس ہیٹر ایک سہولت ہے لیکن اس کے ساتھ مختلف خطرات بھی وابستہ ہیں جو کہ حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ کمروں میں تازہ ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری، بے ہوشی اور اموات ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیٹر سے گیس کا اخراج دھماکے کا باعث بنتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں میں بھی مزید آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ جو نوزل جس میں گیس کا پائپ لگتا ہے، وہ نوزل جو ہے، جس کی جو چابی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات اتنی لوز ہوتی ہے جس میں لیکیج شروع ہو جاتی ہے، یا جب پائپ جس تار سے باندھا جاتا ہے وہ تار بعض اوقات جو وائرنگ ہوتی ہے وہ وائرنگ بھی بعض اوقات لوز ہو جاتی ہے، کیونکہ عموماً ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو کہ گھر کے افراد ہی سارا یہ نظام کر لیتے ہوں، لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جو صرف ماہرین ہی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم لیتے ہیں، ہم لگتا ہے کہ ہم نے کر لیا، اور فور دا ٹائم بینگ وہ اتنا بہت بڑا پرابلم آتا نہیں ہے، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ وہ چیزیں لوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں۔ تو کئی کام ایسے ہیں جو ان کے ماہرین ہی سے کروانے میں ہی ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرکسٹی کے کام ہیں، اس طرح گیس کے کام ہیں، اور بھی کئی مینٹیننس کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں آپ اور ہم گھر میں شاید کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کام یا چند کام ایسے ہیں تو ہم اس میں ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ ہمیں تجربہ نہیں آتا ہے، مہارت ہے، ایک الگ بات ہے۔ تو اب یہ گیس کا کام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔
تو ایک تو یہ کہ اس کا جو نوزل یا اس کے جو چابی ہے جہاں اپنے گیس کی سپلائی آ رہی ہے تو اس کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈ، وہ پائپ جس کے ذریعے گیس ہیٹر میں جا رہی ہے وہ پائپ کا آپ جائزہ لیں کہ وہ بعض اوقات کریک ہو جاتا ہے، نہیں کہ پورا سال تو اتنا استعمال ہوا نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے کریک ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی مٹیریل کا بھی پرابلم آتا ہے کہ مٹیریل کمزور ہوتا ہے تو پائپ کریک ہو جاتا ہے. شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا مگر اس سے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے، اور چونکہ ادھر آگ جل رہی ہے یعنی ہیٹر میں آگ جل رہی ہے اور وہ گیس ڈائریکٹلی صرف ہیٹر میں جانے کے بجائے ہلکی ہلکی نوزل سے یا پائپ سے لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کا عموماً اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور چونکہ وہ بھی تھوڑی وہ بھر جات اس کے بھرنے کی صورت میں پھر وہ آگ پکڑ لیتی ہے اور خدا نہ خاصہ کو بہت بڑا حادثہ واقعہ ہو سکتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم گیس بند ہو گئی یعنی گیس کی سپلائی بند ہو گئی. اب گیس کی جیسے سپلائی بند ہوئی تو ہیٹر بند ہو گیا، اب ہیٹر بند ہو گیا تو گیس تو بند ہو گئی، ہیٹر بھی بند ہو گیا. لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پاسبل ہے کہ سپلائی شروع ہو جائے اور آپ سو رہے ہیں. اب سپلائی تو شروع ہو گئی، گیس تو نکل رہی ہے لیکن اب وہ ہیٹر تو بند ہے. ہیٹر جلے گا تو وہ گیس کو استعمال کرے گا، آگ استعمال کرے گی. تو اب چونکہ ہیٹر بند ہے، آگ کا استعمال نہیں ہو رہا، تو یوں مطلب کہ یہ نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے. پھر کمرے میں گیس بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس میں کمرہ بند ہوتا ہے چاروں طرف سے سردیوں میں تو کہیں بھی کوئی آکسیجن وغیرہ کے پھر ایشوز آ جاتے ہیں جیسا بھی آپ نے سنا تھا. تو اسی طرح کے کئی ایسے ایشوز ہیں جو دیکھا جا سکتے ہیں. ہیٹر کی کوالٹی دیکھیں، ہیٹر کس کوالٹی کا ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ گیس اور آگ کے ہیٹر ہے نہیں، ہیٹر ہیں، بہت سردی ہوتی ہے، انہوں نے بوائلنگ رکھا ہو یعنی پانی، گرم پانی کا کوئی وہاں سسٹم ہوتا ہے. دیواروں پر ہیٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک فکس ہیٹر ہوتے ہیں اور وہ پانی کے بوائلنگ پوائنٹ پر وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان میں اور ہمارے یہاں جو ہیٹر کا استعمال ہوتا ہے ان میں فرق ہے. دنیا میں کئی جگہ پر الیکٹرکسٹی اتنی سستی ہوتی ہے یا نارمل ہوتی ہے کہ وہاں پر الیکٹرانک ہیٹر کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ایز سچ فائر نہیں ہوتی، آگ نہیں ہوتی، وہ الیکٹرانک ہیٹر ہوتا ہے اور وہ گرم ہوا دے رہا ہوتا ہے اور اس سے بھی مطلب کہ ایک یوں طرح سے کمفرٹیبل چیز پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہر جگہ استعمال ہونا اتنا مشکل ہے کیونکہ یہ آئی تھنک یہ شاید الیکٹرک جو ہے پاور یہ زیادہ کنزیوم کرتا ہے، زیادہ لیتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ایک چیز ہے. تو دنیا میں آپ کو یہ کیسز اتنے نہیں ملیں گے، یہ زیادہ تر کیسز وہاں جہاں پر پراپرلی گیس کا ہیٹر استعمال ہوتا ہے، مٹیریل کمزور ہوتا ہے، تربیت کی کمی ہوتی ہے، ٹریننگ اتنی خاص ہوتی نہیں ہے اور بے پرواہی والا بھی مزاج جہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں کی وجہ سے حادثات بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا میں تمام دیکھنے سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اگر آپ گیس ہیٹر یوز کر ہی رہے ہیں تو کائنڈلی دیکھ لیجئے کہ کوئی سا پرابلم نہ ہو. بیسٹ جو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، بیسٹ یہی ہے کہ آپ اگر ہیٹر شروع کر دیا، ہیٹر سے کچھ نہ کچھ مطلب ہیٹنگ ہو گئی، کمرے میں ہیٹنگ ہو گئی، اب آپ گیس بند کر دیں، ہیٹر کلوز کر دیں اور پھر آپ مطلب کہ سو جائیں کہ ایک اچھا خاصا ایک ماحول بن جاتا ہے جس سے ٹھنڈی کم ہو سکتی ہے. تو ویسے بھی آگ بجھا کر سونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچائے. اللہ کریم دنیا کی بھی آگ سے ہماری حفاظت کرے اور جہنم کی آگ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے. بات چونکہ سردیوں پہ چل رہی ہے تو سردیوں میں بھی ایک ٹاپک میں آپ سے شیئر کروں گا کہ عموماً سردیوں میں فوگ بڑھ جاتی ہے، دھند بڑھ جاتی ہے، اور اس وقت اسپیشلی پنجاب کی طرف یا اس طرح اندرون سندھ کی طرف بھی اگر ہم بات کریں تو دھند میں اضافہ ہو جاتا. ابھی میں پنجاب کے سفر میں تھا تو مطلب میں آپ کو واقعی بتاؤں کہ ہم گاڑی میں آگے کا نظر نہیں آ رہا تھا اور اتنی اچانک ہوئی تھی، کوئی ایسا مطلب نہ اس کی کوئی خبر تھی، اچانک ہو گیا تھا اور دھند ہو گئی، ٹوٹل دھند ہو گئی یعنی فوگ ہو گئی. اور آئی تھنک کہ شاید وہ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو پر ہم چلے گئے تھے کہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، مگر بہت کم وقت میں ایسا ہوا اور پھر آگے جا کر معاملہ کلیئر ہو گیا. لیکن بعض اوقات اتنی زیادہ دھند ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو یا اتھارٹی کو وہ مطلب کہ وہ روڈ بند کرنے پڑتے ہیں، وہ راستے بند کرنے پڑتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے پاک پنجاب کی طرف کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹھیک ٹھاک دھند ہوتی ہے. تو دھند کی صورت میں بھی حادثات ہو جاتے ہیں.
پچھلے دنوں بھی حادثات ہوئے ہیں، تو پہلے وہ رپورٹ کو خبریں دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ شدید سردی اور دھند، لاہور میں 3 روڈ حادثات، 8 افراد جاں بحق۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک اور حادثہ جی ٹی روڈ پر یونیورسٹی کے طلباء کی بس کو پیش آیا، جس میں ایک طالب علم جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ بس میں 60 طلباء سوار تھے۔ حادثہ بارش کے باعث روڈ پر پھسلن کے سبب پیش آیا۔ لاہور میں ہی بیدیاں روڈ ایک اور المناک حادثے میں باپ بیٹے سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسے واقعات ہیں۔ اچھا، اب اس میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو ایک اور۔ موبائل اپلیکیشن آتی ہے جس میں آپ کو ویدر بتا دیا جاتا ہے، اسپیشلی فوگ اور اس طرح کا جو ویدر ہے وہ اس کی اپڈیٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس کی اپڈیٹس ہوتی ہیں، نظام بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو نکلنا ہے تو کائنڈلی آپ اس کا پلیز چیک کر لیں کہ میں جس روٹ پہ جا رہا ہوں وہاں پر دھند کی کیا پوزیشن۔ ابھی تو پک سیزن ہے دھند کا، دسمبر ہے، جنوری ہے، پک سیزن ہے۔ اس میں سفر میں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ صحیح ایسا نہ ہو کہ اچھا اندرون سندھ کا بھی ہے۔ میں یہ بدین کی طرف سے لاسٹ کہیں جا رہا تھا تو بالکل دھند تھی، حالانکہ مجھے ایسا لگتا تھا پنجاب میں دھند زیادہ ہوتی ہے، لیکن اندرون سندھ میں بھی باقاعدہ دھند ایسی ملی مجھے۔ یہ میرا پریکٹیکل میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور وہ بھی بالکل فجر کے بعد کا وقت تھا اور مطلب دھند تھی۔ تو رات ہی کا خالی وقت نہیں ہوتا، اور بھی اوقات میں دھند آ جاتی ہے، فوگ آ جاتی ہے۔ اس میں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال آ جائے تو آپ نے گاڑیوں میں دیکھا ہوگا، جو آج کل تو خیر فیشن میں اور ایک مختلف نوعیت کی وہ ذہن سے بنائی جاتی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، کار کے نیچے فوگ لائٹ ہوتی ہے، اس کو فوگ لائٹ ہی کہتے ہیں، جو بالکل نیچے کی وہ کی طرف ہوتی ہے، جو نیچے کا جو بمپر ہوتا ہے اس طرف وہ لگتی ہیں، اور وہ فوگ لائٹ ہوتی ہے کہ وہ دیتی روڈ کے نیچے کی طرف ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریک بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسپیشلی یلو کلر کے ٹریک بنے ہوئے ہوتے ہیں، روڈ کی سائڈ پہ بنے ہوتے ہیں، بیچ میں بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ٹوٹل 100% مطلب زیرو نہ ہو، ویزیبل اگر زیرو نہ ہو اور کچھ صورت ہو، تو یہ فوگ لائٹوں سے آپ کو سڑک پر موجود یہ جو ٹریک ہوتے ہیں نا، اسپیشلی سائڈ کے ٹریک ہوتے ہیں، وہ ٹریک نظر آ رہا ہوتا ہے، پٹے جس کو ہم کہتے ہیں نا، پٹے بنے ہوتے ہیں۔ پٹوں کی بھی باقاعدہ اس کی بھی ایک سائنس ہے، اس کا ایک ٹریفک کے رولز اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ باقاعدہ یہ ٹریک اور یہ پٹے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کہیں پر 2 پٹے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، کہیں سنگل پٹا ایک ساتھ آ جاتا ہے، ٹریک جس کو کہتے ہیں، سائڈ ٹریک آ جاتے ہیں، کہیں تھوڑا سا اور کشادگی آ جاتی ہے۔ تو یہ اس سب کی وجوہات ہوتی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں بنائے جاتے۔ ٹریفک کے رولز میں یہ ساری باتیں پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملتی ہیں، اور پڑھنا سمجھنا چاہیے۔ رولز کو سمجھ کے چلیں گے تو بھی بہت سارے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں، کہ کہاں پر ہم نے اگر گاڑی آپ کو تیز چلانی ہے تو کس ٹریک پر چلائیں گے، میڈیم چلانی کس ٹریک پر چلائیں گے، سلو چلنا کس ٹریک پر چلائیں گے، ڈبل انڈیکیٹر کا استعمال کب کریں گے، سنگل انڈیکیٹر کا استعمال آپ کب کریں گے، سائیڈ میرر کا استعمال کب کریں گے، بیک میرر کا استعمال آپ کب کریں گے۔ یہ پوری ایک ایک ڈرائیونگ کی ایک پوری ایک وہ رول ہیں، اس کو سمجھنے کی حاجت و ضرورت رہتی ہے۔ تو اگر آپ کو ایسی خدا نہ خواستہ کوئی دھند کا معاملہ ہو تو اگر فوگ لائٹوں کا پراپر استعمال کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ پھر فوگ لائٹ بھی ہوتی ہے، پھر وہ ہیزٹ لائٹ بھی ہوتی ہے جو ڈبل انڈیکیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے سہولت ہو جاتی ہے اور آگے کی طرف یہ حادثے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ بیسٹ وے تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے راستے میں اور کوئی آپ کو سہولت مل سکتی ہے، جیسے ہمارے ابھی موٹر وے پر، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کئی موٹر وے پر ہماری اتھارٹیز نے ایسے ریسٹ ایریا بنا دیے ہیں کہ آپ گاڑی کو سائڈ میں لے کر آپ کھڑی کر دیں اور وہاں پر پھر آپ ویٹ کر لیں، آپ تو کم خطرہ ہو جاتا اس طرف۔ لیکن اگر کوئی مطلب چل پڑتا ہے، یار چلو، دیکھیے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت اور حماقت کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں یہ ہمت نہیں ہے، حماقت ہے۔ ہمت کچھ اور شے، حماقت کچھ اور شے، یعنی کہ بے وقوفی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاں مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ابھی رک جانا چاہیے یا جدول کینسل کر دینا چاہیے، اسکیجول کینسل کر دینا چاہیے، فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں، ٹرینیں کینسل ہو جاتی ہیں، اور دنیا بھر میں ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ بھی تھوڑا کینسل کر دیں گے، 2-3 دن کے بعد کر لیں گے یا نیکسٹ ٹائم کو طے کر لیں گے۔ جان ہے تو جہان ہے، اپنی حفاظت کی فکر کریں۔ آپ کا حادثہ اوروں کا حادثہ بن سکتا ہے، آپ کا حادثہ آپ کی پوری فیملی کا بھی حادثہ بن سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی حفاظت کرے. سردیوں کی بات چل رہی ہے تو سردی اور غذائیں، اس کا بھی ایک بہت ہی ایک وجہ سے یوں کہتے ہیں کہ جب سردی آتی ہے تو ہم نارمل کپڑوں سے بھی باہر نکلتے ہیں، موٹے کپڑے پہنتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں، جرسی پہن لیتے ہیں، جیکٹ پہن لیتے ہیں، لانگ کوٹ پہن لیتے ہیں، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، شاکس موزے پہن لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ان کی جو جرابیں ہوتی ہیں، شاکس ہوتے ہیں، وہ بھی موٹے لے لیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں سردیوں میں. اسی طرح سردیوں میں غذائیں بھی بدل جاتی ہیں. غذائیں بدلنا سردیوں میں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ہم کہیں کچھ بھی تو یہ نہیں ہے، موسم بدلا ہے تو کچھ تو بدلے گا نا. آپ کا لباس بدلا ہے، آپ نے وہ رضائی لے لی ہے، بلینکٹ لے لی ہے. عام دنوں میں تو نہیں لے رہے تھے، ایک نارمل چادر اوڑھ کر بندہ سو جاتا ہے. اے سی آپ کے بند ہو گئے، پنکھے آپ کے بند ہو گئے. اتنا بڑا چینج آیا تو غذاؤں میں بھی تو چینج آئے گا، نہیں آئے گا؟ سردی ہے، اس پر آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں. سردیوں میں کون سی غذائیں کھانی چاہیے اور کون سی نہیں؟ موسم سرما میں جہاں ہمیں ٹھنڈی ہواؤں اور سردی سے اپنے ہاتھوں، پیروں اور جسم کو بچانے کے لیے اونی ملبوسات کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہیں غذا اور خوراک میں بھی تبدیلی ضروری ہوتی ہے. ہم موسم سرما میں بہت سی بے احتیاطی کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے. کچھ غذائیں ایسی ہیں جنہیں اس موسم میں کم استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. سردی میں نقصان دہ غذائیں: دودھ سے بنی مصنوعات. اگرچہ دودھ کو مکمل غذا مانا جاتا ہے مگر موسم سرما میں بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال کم کر دینا چاہیے. ماہرین کے مطابق دودھ بلغم کا باعث بنتا ہے جو گلے میں خراش کو بڑھانے کا سبب بن سکتا ہے. سرخ گوشت اور انڈے، یہ دونوں چیزیں پروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے مگر بہت زیادہ پروٹین گلے میں مواد کے اجتماع کا باعث بن سکتا ہے. خاص طور پر پروسیس گوشت یا زیادہ چربی والا گوشت مسئلے کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ مچھلی اور مرغی نسبتاً بہترین آپشن ہے. تلی ہوئی غذائیں، ڈیپ فرائی غذائیں ٹرانس فیٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور غذائی فائدہ جسم کو پہنچانے کے بغیر ہی کیلوریز کی مجموعی مقدار کو بڑھا دیتی ہے. اس طرح کی غذائیں بدہضمی یا معدے کے دیگر مسائل کا باعث بن سکتی ہیں. دوسرے موسم کے پھل، کبھی بھی ایسے پھل کو استعمال نہ کریں جو کسی اور موسم کا ہو کیونکہ وہ تازہ نہیں ہوتا اور بیماری یا طبی مسائل کا باعث بن سکتا ہے. اس کی جگہ زیادہ ترش پھل جیسے مالٹے، کینو وغیرہ کا استعمال کریں. طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ موسم سرما میں زیادہ میٹھا کھانا جسمانی دفاعی نظام کو کمزور کر سکتا ہے جو مختلف امراض کے لیے جسم کو آسان شکار بنا دیتا ہے. فائدہ مند غذائیں: سردیوں کے موسم میں نزلہ، زکام، کھانسی اور فلو جیسی بیماریاں عام ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چکن سوپ، رسدار پھل، لہسن، پیاز، ادرک، مچھلی اور کالی مرچ کا کھانے میں استعمال مذکورہ بیماریوں سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے. موسم سرما کی روایتی بیماریوں سے بچنے کے لیے کچھ غذائیں ایسی ہیں جنہیں روزمرہ غذا میں شامل کر کے سردیوں میں ان بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، جن میں قابل ذکر چکن سوپ یا مرغی کا شوربہ ہے. سردیوں کے فروٹس، موسمی، مالٹا، کینو وغیرہ اینٹی آکسیڈنٹ خوبیوں سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان میں شامل وٹامن سی سردیوں میں ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. لہذا ان فروٹس کو اپنی روزانہ کی خوراک کا حصہ بنائیں اور سٹرس فروٹس کے ساتھ ٹماٹر، سرخ مرچ، آلو اور شکرکندی کو بھی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. شہد ام الشفا ہے جس میں وٹامنز اور منرلز کے ساتھ بے شمار اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں شامل ہے جو آپ کے جسم میں موسمی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے اور سردی سے متاثر نہیں ہونے دیتی. خشک میوہ جات سردیوں میں کسی اکسیر سے کم نہیں، لیکن اس کا استعمال صبح کے ناشتے میں کریں تاکہ یہ معدے پر بھاری نہ ہو اور معدے کو ان کو ہضم کرنے میں آسانی ہو. خشک میوہ جات میں بادام، اخروٹ اور پستے کے علاوہ کشمش، انجیر اور خشک خوبانی کو بھی شامل کریں. کالی مرچ، اجوائن اور ہینگ، ان تینوں چیزوں کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کریں. خاص طور پر اپنی چائے اور قہوے میں ان کا استعمال بڑھائیں تاکہ آپ کو سردی نہ لگے. گڑ جہاں آپ کے نظام کو بہتر بناتے ہیں وہیں یہ جسم میں قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں بھی انتہائی مددگار ہیں. جی ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، سردی کی غذائیں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر، ویسے تو ماشاءاللہ کافی کمپریہنسو رپورٹ تھی ہے، بہت ساری چیزیں کور کی گئی ہیں، لیکن چونکہ بہت جلدی میں کور کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اسے اس میں توجہ بس اس پہ دلانی تھی. غذا سردیوں میں عموماً لوگ بڑھا دیتے ہیں، کچھ ایسی غذائیں بھی لینے شروع کر دیتے ہیں جو نارملی نہیں لے رہے ہوتے، جیسے پائے وغیرہ ہوتے ہیں یا سوپ وغیرہ، یخنی وغیرہ. تو اپنی ایج اور اپنا وزن اور اپنی ایگزسٹنگ کنڈیشن، ڈائبٹک ہیں، ہائپرٹینسو ہیں یا اس طرح کوئی بیماریاں ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی غذاؤں کو پھر تبدیل کیا جائے گا. ورنہ ایک پیٹرن چلا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے سیزن تو یہ غذائیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب یہ جو کچھ بیان ہوا اس پر بھی ڈاکٹر سے ایڈوائس کے بعد آگے بڑھا جائے. ظاہر ایج کیا ہے، 50 سال کی عمر ہے، ڈائبٹک بھی ہے، ہائپرٹینسو بھی ہے، تو ہر چیز اس کو سوٹ کرے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک.
پیارے اسلامی بھائیوں، ڈاکٹر سلمان کی موجودگی میں ایک آپ کو نیوز بتاؤں گا. رپورٹ ہی ہے، بلڈ پریشر سے وہ ریلیٹڈ ہے. اور بلڈ پریشر ابھی مطلب بلڈ پریشر کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کئی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی ہارٹ اٹیک جیسی چیزیں بلڈ پریشر سے ہو جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری ڈیزیز ہوتی ہیں. تو اور یہ ایک اتنی کامن سی بیماری اب ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے. تو بلڈ پریشر پر ایک ہمارے پر رپورٹ ہے، پھر اس پر انشاءاللہ ہم ڈاکٹر سلمان سے اس معاملے میں ان کی ماہرانہ رائے بھی لیں گے. جی، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ضروری کیوں ہے؟ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن سے مراد شریانوں کے خلاف بڑھتا خون کا دباؤ ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ دل اور گردوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اسٹروک کا سبب بھی بن سکتا ہے. طبی ماہرین بلڈ پریشر کو خاموش قاتل قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ اس مرض کا بڑے عرصے تک کوئی بھی علامات ظاہر نہ کرنا ہے. مرکز برائے تحفظ امراض کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق 75 ملین امریکی ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے. نارمل بلڈ پریشر 8720 ملی میٹر مرکیوری ہونا چاہیے، لیکن ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے دوران اس سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کا باعث بننے والے بعض اسباب انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جیسے عمر، خاندانی عوامل، نسل، جنس وغیرہ، لیکن کچھ عوامل ایسے بھی ہیں جو انسان کے کنٹرول میں ہیں، جیسے ورزش کرنا اور بہتر غذا. آئیے آج بات کرتے ہیں کچھ ان طریقہ کار کی جن کے ذریعے بلڈ پریشر کی سطح کو معمول پر رکھا جا سکتا ہے. بڑھتے وزن پر کنٹرول. وزن میں کمی لانا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. باقاعدگی سے ورزش. ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہفتے بھر میں 150 منٹ اور دن بھر میں 30 منٹ جسمانی ورزش کے لیے مختص کر دیں. متوازن غذا. بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے یا بڑھانے میں غذاؤں کا کردار بے حد اہم ہے، اس لیے ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم، میگنیشیم، فائبر کے ساتھ سوڈیم کی کم مقدار ہو وہ بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. ان غذاؤں میں ہرے پتوں والی سبزیاں، لہسن، چقندر، گاجر، اور پھلوں میں کیلا، تربوز، اسٹرابری اور بلو بیریز، جبکہ خشک میوہ جات میں پستہ شامل ہے. اس کے علاوہ زیتون کا تیل، بغیر بالائی والا دودھ اور دہی کا استعمال بھی مفید ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جیسے بلڈ پریشر کے حوالے سے جیسے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سائلنٹ کلر عموماً اس کو بولتے ہیں، خاموش قاتل. باڈی کے اندر جو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی میجر علامات تو یہ ہوتی ہیں، جیسے جو اسموکنگ کی جس کو عادت ہوتی ہے، چائے کا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وزن جن کا زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ایج فیکٹر کے ساتھ اور پان گٹکا وغیرہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بلڈ پریشر کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اس میں قابل غور یہ ہے کہ بلڈ پریشر کانسٹنٹ موڈیلٹی نہیں ہے، مطلب ہر وقت 120/80 بلڈ پریشر ضروری نہیں ہے کہ وہ رہے، فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو اس کو مانیٹر رکھنا ہوتا ہے گا. اور عمومی طور پہ جس پہ توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے، ونس اگر ڈائگنوز ہو گئے بلڈ پریشر کا مریض، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے احتیاطیں چھوڑ دینی ہے، کیونکہ ڈاکٹر تو دوائیاں لکھ دیتا ہے، دوائیاں اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اب وہ ایک دوا سے نکل کے دوسری دوا پہ جا رہے ہوتے ہیں. جب تک کہ احتیاطیں جیسے وزن کا کم کرنا، غذا کے اندر لائف اسٹائل موڈیفیکیشن، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، جیسے دن میں کم و بیش 30 منٹ ایکسرسائز کرنا یا واک کرنا، نمک کی کم استعمال کرنا، وزن کا کم کر جانا، اور غذا کے اندر اپنی گریجولی کم کرنا. اس کے ساتھ اگر آپ بلڈ پریشر کی میڈیسن بھی لیں گے تو یہ جا کے جب کنٹرول ہوگا. یعنی بندہ میڈیسن لیتا رہے اور اس کے جو احتیاطیں ہیں اس کو اگر نہ لفٹ کرائے جی تو محض میڈیسن دوائی لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، ہمیں کمپلیکیشن اور کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. اس میں اسٹروک ہے، فالج ہے جو ہمیں ہاسپٹل کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو بلڈ پریشر کی مریض بھی دوا کھا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اسکپ ڈوز کا بھی بہت پرابلم ہوتا ہے. پیشنٹ خود ڈائگنوز کر لیتا ہے کہ آج میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو آج میں دوا لے رہا ہوں. نہیں، اچھا. تو دوا اگر ونس آپ نے شروع کر دی تو دوا آپ پابندی کے ساتھ استعمال کریں، اپنی مرضی کے ساتھ دوا بند نہیں کریں. اور پھر یہ عموماً جب فالج کا پیشنٹ جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا، ہم جب اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں یا ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں یہی مل رہا ہوتا ہے کچھ دنوں سے بلڈ پریشر صحیح تھا تو اس نے دوائی چھوڑ دی، دوا بند کی. ڈاکٹر صاحب دوائی جو چھوڑ دیتے ہیں اسپیشلی بی پی کے مریض، جی تو جیسے ہم نے میڈیکلی طور پر سنا ہے کہ ایک بار بی پی کی بلڈ پریشر کی دوائی شروع ہو جائے اس کے بعد اس کا چھوٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یعنی اس کی باقاعدہ ایک ہے ہسٹری ہے کہ اس کو لے کر چلنا پڑتا ہے. ڈوز کم زیادہ کیے جا سکتے ہیں
لیکن میڈیسن بند ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا. نہیں ایسا ویسا نہیں ہے. تو لوگ جو میڈیسن بند کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ایڈوائس آف ڈاکٹر, تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا سب سے پہلے تو یہ بلڈ پریشر کی میڈیسن اسٹارٹ کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے. آسان نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اتنے آسان, کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے, اس کی بھی پوری ایویلیویشن ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے بلڈ پریشر کی میڈیسن پرسکرپشن کے اوپر آتی ہے. ونس پرسکرپشن کے اوپر یہ میڈیسن آ گئی اور آپ نے احتیاطیں رکھیں, اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام کی آپ اپنی ریڈنگ مانیٹر گھر میں سپگما میٹر رکھ لیں. اگر ریڈنگ آپ کی کانسٹنٹ آ رہی ہے پچھلے 15 دن 20 دن سے, ڈاکٹر سے رابطہ کریں, وہ اس کا ڈوز آپ کا پہلے ریڈیوس کرے گا, پھر اس کے بعد گریجولی کرتے کرتے یہ ٹیپر آف ہو جاتے ہیں. اچھا, ختم ہو سکتی ہے. بالکل ہو جاتا ہے. گھر میں ایک الیکٹرانک مشین رکھی جاتی ہے, ایک تو وہ پمپ والا بلڈ پریشر چیک مینول ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے, ایک آتی ہے ڈیجیٹل, اور ایک آتی ہے ڈیجیٹل کہ آپ بیڈ لگا دیں, بٹن دبائیں اور وہ ایک آٹومیشن سسٹم کے تحت وہ پھر آپ کو ریڈنگ بتا دیتی ہے. تو اس میں اور اس میں کچھ فرق پایا جاتا ہے. ڈیجیٹل کے اندر ایک تو آسانی ہے, اس میں تھوڑا سا ایرر ہوتا ہے, 5 اور 10 کا کم و بیش ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت ایرر ہوتا ہے, تو وہ تھوڑا بہت سیکھ لیں گے, سمجھ لیں گے, تو یہ ہے کہ کم از کم آپ کو بلڈ پریشر کا آئیڈیا ہو جائے گا. اور بلڈ پریشر کی میڈیسن آپ کی, ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر لو, پھر آپ نے بلڈ پریشر کی دوا لے لی تو وہ اور لوور سائڈ پہ بھی چلے جاتا ہے, یہ الگ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اینڈ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ڈاکٹر زیرک بھی شاید ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. میں یہاں آپ دونوں ڈاکٹروں سے ایک مشورہ لینا چاہوں گا کہ دنیا میں مانتا ہوں کہ بی پی کے پیشنٹ ہیں, یعنی کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں دنیا میں, لیکن آئی تھنک کہ میجورٹی پاپولیشن وہ ہے جو بی پی کی پیشنٹ نہیں ہے. میجورٹی تو شاید نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 7.5 ارب کے اگر لوگ ہیں دنیا میں تو میجورٹی یہ, اچھا اس میں بچے نکال دیں, دیگر نکال دیں, پھر بھی بلڈ پریشر کے اکثر لوگوں جو بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں, حالانکہ بلڈ پریشر کے مریض بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو تو ہم نے رپورٹ میں بتایا کہ اب اس طرح اپنے کنٹرول کریں, لیکن ایک شخص جو بی پی کا مریض نہیں ہے, اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے, بچنا چاہتے, اس کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ آپ اس انداز پر اپنا لائف اسٹائل رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ بی پی کے اس پرابلم سے بچ سکیں گے؟ وزن اپنا چیک کر لیں, اوکے, اس کے بعد اپنا عمر چیک کر لیں, اور اپنی کھانے پینے کی عادات, نمک, چائے, کولڈ ڈرنک, کافی اور یہ اسموکنگ, پان گٹکا, یہ چیزیں شامل ہے. تو یہ پھر اگر یہ ساری کٹ ڈاؤن کریں, یعنی اگر کوئی سگریٹ والا ہے تو اس کو سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے. یعنی سگریٹ کی عادت سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ اسموکنگ یہ بی پی لا سکتا ہے. بالکل. اچھا, ایکسٹراڈنری چائے کہیں گے, چاہے کسی بھی فارم میں ہو, مطلب روز کے 1-2 کپ پیتا ہے تب بھی خطرہ ہی ہے؟ خطرہ تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا, ریڈیوس کریں, جب آپ نے بچنا ہی ہے تو پھر احتیاط کریں. چائے سے بچے, چائے سے, ٹھیک ہے. اچھا, کافی سے بچے آپ کہہ رہے ہیں؟ کافی کیفین ہوتی ہے اس کے اندر, کیفینیٹڈ ہے, تو یہ کبھی کبھی چلے یا کبھی کبھی احتیاطاً ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نمک, مسالہ, زیادہ نمک نہ ہو, یعنی کہ نمک ہاں کم, بہت مطلب بالکل نارمل سائڈ پہ جائے نمک, مسالہ لو سائڈ پہ نمک ہو, یہی ہے, لو سائڈ پہ, لو سائڈ پہ نمک ہو. اور دوسرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسالہ اور گوشت, چکنائی سے بچے, اس سے ہے یعنی کہ بلڈ میں سے چکناہٹ پیدا نہ ہونے دیں. بالکل بالکل. اور اپنی نسوں اور وین کے اندر اس کے اندر بھی کوئی مطلب کنجسٹڈ وہ نہ ہو جائے, نالیوں کے اندر جم جاتا ہے, پلاک بن جاتا ہے. اپنا یورک ایسڈ کنٹرول رکھے, بالکل, یہ مانیٹر رکھنا ہے. اچھا, ٹرائگلیسرائڈ بھی کنٹرول رکھے, یہ بھی مانیٹر رکھنا ہے. اچھا, اپنا کولیسٹرول بھی کنٹرول رکھے, لیپڈ پروفائل, لیپڈ پروفائل اپنا یہ پراپرلی کراتا رہے تاکہ اس کے ہمیں ریڈنگ آتی رہے. جی, ہر 6 مہینے میں ایک بار آپ ریکمنڈ کرتے ہیں نارمل آدمی کو لیپڈ پروفائل, یا 12 مہینے میں, 6 مہینے میں, 40 سال کی ایج اوپر ہو جائے تو کم, 6 مہینے میں یہ ایک دفعہ کرا لیں, ایک بار لیپڈ پروفائل کرا لے, جس سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے, یعنی 12 گھنٹے تک آپ کچھ نہ کھائیں. یہ کوئی بہت ہیوج ٹیسٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہ ہر 6, یعنی آپ نارمل ہیں تو ہر 6 مہینے میں 6 منتھ, یعنی سال میں 2 دفعہ ہو جائے گا نا, ٹوائس اے ایئر ہو جائے گا. تو آپ لیپڈ پروفائل اپنا کرا لیں, اس میں آپ کا کولیسٹرول بھی آ جائے گا اور آپ کا ٹرائگلیسرائڈ بھی آ جائے گا, آپ کا یورک ایسڈ بھی آ جائے گا, یہ ساری چیزیں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ آپ شوگر کو بھی ساتھ ایڈ کر لیں.
जब आप फास्टिंग कर रहे हैं कि इसमें 12 घंटे आपको खाना पीना भी नहीं है डॉक्टर साहब, पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते, खाना नहीं, फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग है तो आप खाएंगे नहीं, लेकिन चाय भी नहीं पी सकते डॉक्टर साहब, नहीं, चाय भी नहीं पी सकते, सिर्फ पानी पिएंगे डॉक्टर साहब। चाय में तो वैसे ही एहतियात करवा ओके रहे ठीक है, आपने एहतियात का फरमा दिया। तो अब ये भूखा रहना है आपने 12 घंटे और 12 घंटे, अच्छा ये मुझे याद पड़ता है कि 12 घंटे से ज्यादा ओवर भी ना हो जाए, ज्यादा नहीं, हाँ 12 घंटे 13 घंटे के 8 और 12 के बीच, जी 8 और 12 घंटे के बीच में 8 और 12 घंटे के बीच में सैंपल दे सकते हैं, सैंपल दे सकते हैं डॉक्टर साहब, मतलब 10 घंटे अगर हो गए तो सैंपल जा सकता है, जा सकता है, इसमें कोई वो इशू नहीं है, 12 घंटे से जायद नहीं, 12 घंटे से ऊपर ना हो। ओके, तो ये कराएं इंशाल्लाह। इसमें आप इसमें सेरम क्रिएटिनिन को भी डॉक्टर साहब अगर ऐड कर लें ताकि गुर्दों के ताल्लुक से भी मॉनिटरिंग, पूरा एक टेस्ट आता है UCE के नाम से, UCE, तो उसमें फिर सारे पूरे किडनी फंक्शन कम बेश आ जाते हैं तो इवैल्यूएशन, UCE करा लें, ये करा दें, ये इसी ब्लड में चला जाएगा, इसी सैंपल से चला, यानी ये जो सैंपल आपका ब्लड का जा रहा है इसको अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक ब्लड सैंपल आपका जाएगा, आई थिंक 2 इसमें बॉटल छोटी छोटी सी जो ब्लड का सैंपल जिसमें जाता है वो 2 होंगी, एक ही सिरिंज में काम हो जाएगा 1 टाइम में। तो इसमें आपका लिपिड प्रोफाइल हो जाएगा और इसमें ट्राइग्लिसराइड भी आ जाएगा, यूरिक एसिड भी आ जाएगा, साइड राइट, और साथ आप कहते हैं भाई शुगर भी डाल दें, शुगर डाल दें, फिर UCE, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट, ओके, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह गुर्दे की भी आपकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, हार्ट डिजीज के ताल्लुक से भी आप मतलब के इसमें हो जाएगा, शुगर के ताल्लुक से भी हो जाएगा। तो ये हर 6 महीने में नॉर्मल जो हैं जिनको बेसिकली जो देखते हैं कि हमको इतना हमें प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप करा लिया करें। और अगर बिलफर्ज खुदा ना खास्ता कोई चीज़ निकल आए तो डॉक्टर साहब फिर आप हर 3 महीने कहेंगे, निकल आए तो उसका परहेज करें और हर 3 महीने में इसको मॉनिटर करें और डॉक्टर से अपने राब्ता लाज़मी करें। तो ये इसको आप याद कर लें। मैं तमाम तर जितने भी देखने सुनने वाले हैं मेल फीमेल मैं सबको अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको लाइट ना लें, ना कराने की सूरत में तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। यानी अभी आप नॉर्मल हैं, घर में हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ है, अल्लाह आपकी हम सब की हिफाजत करें, ठीक है। अब चीज़ें दबी हुई होती हैं, खुदा न खासा किसी ने भी अटैक किया और हॉस्पिटल चले गए, अब हॉस्पिटल जाके सारे टेस्ट होने हैं, फिर आप क्या करेंगे? तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले अगर घर पर एहतियातें करके ये टेस्ट का निज़ाम आप बना लेते हैं। ये पाकिस्तान में शायद 1500-2000 से ऊपर का टेस्ट नहीं है जो मैंने अभी आपको बयान किया है, नहीं है, 1500-2000 से ऊपर का ये टेस्ट नहीं है, इसी के अंदर अंदर ये टेस्ट हो जाते हैं। तो अब 6 महीने में 1500-2000 रुपये का आप टेस्ट करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारे परेशानियों से बचने की मौका मिलेगा। और अगर खुदा ना कहा तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा कर कर इसको कैसे कंट्रोल करना है ये आप अल्लाह ने चाह तो कर लेंगे। ये प्लीज़ इसको सीरियस लीजिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीना नसीब फरमाए और हम इस जीने में उस रब्बे करीम की खूब इबादत करके उसको राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। डॉक्टर साहब बात सिगरेट की भी चली थी, सिगरेट भी छोड़ दें, टोबैको से भी प्रॉब्लम हो सकता है। टोबैको को सिगरेट में टोबैको ही है, लेकिन ये गुटखा, पान, ये सारी चीज़ें छोड़ें तो इंशाल्लाह। पान, गुटखा, सिगरेट ये भी बहुत नुकसानदेह। इस वक्त सिगरेट की वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं, आइए उसकी पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तंबाकू नोशी और ज़ियाबतीज़ पाकिस्तान में सालाना 5,66,000 अफराद की हलाकत का सबब बन रहे हैं, जबकि इसके नतीजे में सालाना 2 लाख से ज्यादा अफराद टांगे कटने के नतीजे में माजूर हो जाते हैं। तिब के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में सिगरेट नोशी और तंबाकू के इस्तेमाल से सालाना 1,66,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि ज़ियाबतीज़ के नतीजे में सालाना 4 लाख अफराद जान बहक हो रहे हैं। ज्यादा खतरे की बात यह है कि ज़ियाबतीज़ के मर्ज में मुब्तला अफराद जो सिगरेट पीते हैं उनमें टांगे कटने की शरह बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसे अफराद दिल के दौरे और फालिज से भी बच जाएं तो उनमें टांगे कटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। यूरोप में ज़ियाबतीज़ के मरीजों में पाँव के जख्मों की शरह महज 2% है, जबकि पाकिस्तान में पाँव के जख्मों की शरह 10% से जायद है। माहिर सेहत ने शुगर के मरीजों को मशवरा दिया है कि वो रोजाना अपने पैरों का मुआयना करें, नाखूनों को काटने की तरबियत हासिल करें, नंगे पैर चलने से गुरेज करें ताकि पैरों को जख्मों से बचाया जा सके।
پاؤں کے تعلق سے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ پاؤں کی وجہ سے سم ٹائم بہت سارے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. ہم بعض اوقات کیئر نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کی احتیاط بھری زندگی کا ہمارے شاید کیریکولم میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں صحت مند رہنے کے تعلق سے ایک میڈیکلی گائیڈنس کے ہونے کے تعلق سے، یعنی کہ طبی طور پر ایک گائیڈ کیا جائے اس کے تعلق سے کہ کن کن چیزوں سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں کھانے پینے کے تعلق سے، اور جسمانی طور پر کس طرح آپ کو احتیاطیں کرنی ہے اس کے تعلق سے کوئی پراپر گائیڈنس نہیں. کوئی ٹیچر یا کوئی استاد الگ سے کوئی اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ یا اپنی کوئی درد کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیزیں ڈیلیور کرے تو ہو جاتا ہے. اور ویری سوری ٹو سے معذرت چاہتا ہوں، گھروں میں بھی یہ ماحول نہیں ہوتا. یعنی میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ مطلب جب ہم دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں آئے، اللہ ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھے، ان کو دراز الخیر دے، پیٹ کا قفل مدینہ، آداب طعام اور اس طرح کی کتابیں، وزن کم کرنے کا طریقہ، مختصر رسالہ، اور پھر اس پر آپ کی ایک اسٹڈی اور آپ کی اس پر پراپرلی ریسرچ، اور اس کے بعد جو آپ نے اپنے لاکھوں کروڑوں آپ سے جو وابستہ ہیں ان کو جو آپ نے گائیڈ کیا ہے کھانے پینے کے تعلق سے، اور اس کے تعلق بے احتیاطیوں کے ساتھ کیا نقصان ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے، یہ ایک بالکل آپ کی پرسنالٹی کو بہت ایکسکلوزیو کرتا ہے، بڑی خوبصورت پرسنالٹی بناتا ہے کہ ایک مطلب کہ اسلامک اسکالر اور ایک اسپریچل لیڈر، ایک اسپریچل ماسٹر اور ایک پیر اور ایک عالم اور اس طرح ایک مربی اور رہنما کے ہونے کی حیثیت سے نہ صرف عبادات یعنی عقائد، نظریات، اخلاقیات، معاملات اور دیگر چیزوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پرسنالٹی ہمیں، یعنی یہ امیل سنت جیسی شخصیت ہمیں باقاعدہ صحت مند رہنے کا جو اصول دیتی ہے. تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ وہ اللہ کی رحمت سے ایک شخصیت ہے ہمارے درمیان جو ہماری جسمانی اور روحانی دونوں کو صحت مند رکھنے کے طریقہ کار بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس سے انشاءاللہ دل بھی پاکیزہ، دماغ بھی پاکیزہ، بدن بھی پاکیزہ، اور صحت و تندرستی اور نیکی و تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے. تو یہ چیزیں اگر ہماری فیملی میں آ جائیں، ہمارے والدین میں آ جائیں، ہمارے دیگر ٹیچرز میں آ جائیں، ہمارے اساتذہ کرام میں آ جائیں، یقین مانے اتنا فائدہ ہوگا کہ میں آپ کو کیا بیان کروں، اور بہت سارے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو خبر ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے پاؤں کٹنے والی، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جیسے اس میں انہوں نے مینشن کیا باہر ملکوں میں 2% اور پاکستان میں 10%. تو اس کی وجہ ہے نیگلیجنس ہماری نا، جو کیسز اسپتال میں آتے ہیں، غفلت بہت ہے. کہ اب جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ان کو زخم ہو گیا ہے، ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے گا کہ یہ اس کی ہیلنگ کو پہ توجہ دیں. یعنی بھر نہیں رہا ہے وہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ سب سمجھ لیں کہ ڈائبٹک کا جو شوگر کا جو مریض ہے اس کے قوت مدافعت تھوڑی کم ہوتی ہے. ان کو جو نارمل بندے کو جو زخم ہیل ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے. کسی کو 1 دن لگے گا تو ان کو ہو سکتا ہے 2 یا 3 دن لگیں گے. تو ان کو ہیلنگ کا ٹائم ان کا کم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے انفیکٹ. تو یہ اپنے پاؤں میں جیسے چلتے پھرتے، اب تو ڈائبٹک شوز الگ آ گئے ہیں اس نام سے. بالکل ڈائبٹک کے شوز الگ ہوتے ہیں، وہ ٹوٹلی کور ہوتے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ کو زخم نہ لگے. اور اگر زخم لگ جائے تو اس میں پراپر اینٹی بائیوٹک کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، کیئر بھی ہوتا ہے. کچھ کنڈیشن میں ہاسپٹلائز کر لیا جاتا ہے، جب تک یہ زخم پورا کیور نہیں ہوتا تب تک نہیں نکالا جاتا. اس کے پھر فردر کمپلیکیشن یہ ہوتی ہیں کہ اگر یہ نہیں ٹھیک ہوتا تو جو خون کی سپلائی، جو خون کی نالیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، اس میں گینگرین بن جاتا ہے. گینگرین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بلڈ آ ہی نہیں رہا ہوتا، پاؤں کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کچھ صورتوں میں ٹخنے تک پاؤں کاٹا جاتا ہے. اور اگر یہ فردر اگر بڑھ گیا یا بڑھتا رہتا ہے تو گھٹنے تک بھی پاؤں کاٹا جاتا ہے. یہ بیچ سے نہیں کاٹا جاتا، اور جوڑ کے اوپر کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ سے ذرا سا زخم انیشل، اگر آپ ان سے جو پیشنٹ ہے جس کا پاؤں کٹا یا کٹنے والا ہے ہسٹری لیں گے تو شروع میں ہلکا سا زخم ہوا تھا، اس کی احتیاط نہیں کی، سوئی لگ گئی، کچھ وہ لگ گئی، وہ بڑھتے 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 وہ بات یہاں تک آ جاتی ہے. شوگر کے مریضوں کو اپنے پاؤں کا خیال. ویسے اوورآل جنرلی طور پر میں آپ کو عرض کروں پیارے اسلامی بھائیوں کہ سگریٹ اور یہ جو ٹوبیکو آئٹم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گٹکا
جو لوگ کھاتے ہیں، اس کو ہم یوں سمجھے گٹکا، پان، سگریٹ، یہ ایک ساتھ ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے. یعنی اس کے نقصان ہی نقصان، کوئی دنیا کا آدمی اس کا فائدہ نہیں بیان کر سکتا سوائے نقصان کے. پیسوں کا نقصان کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جسمانی نقصان ہے، یعنی کینسر جیسی خطرناک بیماری، یہ سگریٹ پینے والوں کو، پان، گٹکا، سگریٹ کے جو استعمال کے لوگ ہیں، انہیں کینسر جیسی خطرناک بیماری ہو جاتی ہے. ان کے منہ سڑ جاتے ہیں، ان کے گلے سڑ جاتے ہیں، ان کے دانت سڑ جاتے ہیں. ان کا مطلب کہ جسم کی کتنی چیزیں ان کی سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور اچھا اس کے بعد تو یہ ویسے ہی کچھ نہیں کھا پی سکیں گے، اب تو ختم ہو جاتا ہے. ان کی تصاویر باقاعدہ، مطلب کہ باقاعدہ یہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اللہ کی رحمت سے اگر آپ بچے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا یار آپ کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے نا، آپ ان سے ایک دفعہ مل تو لیں. وہ بھی کہیں گے ہمیں ہی پتا تھا کہ یار یہ پان، گٹکا، سگریٹ سے یہ بیماریاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ یار ابھی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یار ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور یار ہمیں ہو گیا. یہ وہ شاید کہیں گے آپ کو، اور آپ بھی شاید یہی کہہ رہے ہوں گے. جب آپ سگریٹ پی رہے ہو، آپ کو کوئی بولے گا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، بولے بس پھیپڑے ختم ہو جائیں گے، تمہیں اور بیماریاں لگ جائیں گے. ارے کچھ بھی نہیں ہوتا یار، پی رہا ہو نا. اچانک ہی ہوتا ہے، اور وہ اچانک بھی کہنے کو اچانک ہے، وہ اندر تو وہ پل ہی رہا ہے نا. اسی طرح گٹکا کھاتے ہیں، کیسی گٹکے کی آئٹمیں آ گئی ہیں، کیسے یہ مطلب کہ یوں سمجھو کہ زہر نما چیزیں آج ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں، لت پڑ گئی ہے. یعنی ایک تو وہ نشہ جس کو چرس، ہیروئن، آئس، پتہ نہیں کیا کیا نام دیں، وہ ایک الگ ہے، وہ اس میں تو ہماری ایک نسل برباد ہو رہی ہے. اور ایک یہ پرابلم جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، اس میں بھی ہماری نسلیں، ہمارا گھر بار برباد ہو رہا ہے، اور لوگ لے رہے ہیں. اچھا گورنمنٹ اس پر روک بھی ڈالتی ہے، پابندی بھی لگتی ہے، لیکن رشوت خور قسم کا جو طبقہ ہے نا، راشی قسم کا جو طبقہ ہے، یہ مطلب یہ راستے کھول دیتا ہے. یعنی میں رشوت کو سمجھتا ہوں کہ آپ ایک جیسے مثال ٹینک ہے، ٹھیک ہے، واٹر ٹینک ہے، اتنا بڑا واٹر ٹینک ہے، اس کے اندر آپ پانی ڈالیں اور اس کی سائڈوں میں لیکیج رکھ دیں. آپ کیا پانی ٹکے گا اس واٹر ٹینک کے اندر؟ ڈیفینیٹ نہیں رکھے گا، نکل جائے گا، ضائع ہو جائے گا پانی. آپ کتنے ہی قانون بنا لیں، جب تک یہ رشوت کی لیکیج موجود ہے، آپ کے قانون کہاں ایگزسٹ کریں گے، کہاں ٹکیں گے؟ اور جب تک ان رشوت خوروں، ان راشی مزاج کے لوگوں کا آپ کوئی سد باب نہیں کریں گے، ان کو مطلب کہ ان کے ساتھ کچھ کریں گے نہیں، تو یہ تو خود ہی دیمک ہے ہماری سوسائٹی کی، جو رشوتیں لیتے، رشوتیں دیتے ہیں، اور یہ دیمکیں اور کئی دیمکیں لگا رہی ہیں، اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، ہماری بچیوں کا فیوچر برباد ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. بیچاری شادی شدہ عورتیں جب اپنے شوہروں کا یہ منہ دیکھتی ہے تو ان کے پاس کیا بیتتی ہوگی؟ پیسے بھی نہیں ہوتے. اچھا اب روزگار سے بھی گئے، اس طرح کے لوگ روزگار سے بھی گئے، اب علاج کہاں سے کرائیں گے؟ اب قرضہ لیں، اور یہ بسا اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ اس مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور اس طرح جو بیمار مسلمانوں کے بارے میں ہم ہمدردی کریں گے اور ہم دعا کریں گے اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، اور جو دنیا سے چلے گا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن پیارے اسلام بھائیو، ابھی آپ جو اس وقت دیکھ سن رہے ہیں، کہ آپ کو یہ تکلیف کم ہے آپ کی، یعنی سگریٹ چھوڑ دینا، پان، گٹکا، سگریٹ چھوڑ دینا، اس میں جو تھوڑی بہت اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہو، لت پڑ جاتی ہے، نشہ یہ وہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے جس کو ہم ناجائز کہیں گے. یہ پان، سگریٹ اور گٹکے کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں، مگر اس میں بھی بعض صورت ہے کہ خون کی ملاوٹ والا کوئی چیز ہے تو پھر اس کے احکام بدل جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن یہ جو بدن کو گھلا رہا ہے تو اس کو چھوڑ نہ دیں آپ یار، آج ہی چھوڑ دیں. جی ہاں، میں آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، فیملی ممبر ذرا کریں یار، پلیز کچھ کریں، سگریٹ چھوڑے یار. آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا گٹکے کی نظر ہو گیا، ہمارا بیٹا سگریٹ کی نظر ہو گیا، ہمارا بیٹا تمباکو کی نظر ہو گیا. اب بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بیچاری کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا.
اور یہ گھر میں بیٹھ کر سگریٹ پھونک رہا ہے اور اس کا دھواں نہ صرف اس کو برباد کر رہا ہے بلکہ اس کا دھواں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے فیملی ممبر کو بھی برباد کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, یعنی چھوٹے چھوٹے بچے کمرے میں, بالکل نیو بیبی بورن, یہ کمرے کے اندر آپ کے پاس لیٹتے, یہ کہاں لیٹے گی بچی ہے؟ چھوٹا سا بچہ, ابھی تو اس کی ولادت ہوئی ہے, ابھی تو چند مہینے کا, چند سال کا ہے, اور آپ بیڈ روم میں بیٹھ کر, کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں. یہ بچہ سانس لے رہا نہیں لے رہا, تو آپ کی سگریٹ کا دھواں آپ کے بچے کے پھیپھڑے میں جا رہا نہیں جا رہا؟ آپ اوپر سے اوپر رہ کر اپنے بچوں کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں, یعنی آپ کو بھی نقصان, آپ کی بیوی کو نقصان, آپ کے بچی کو, بچے کو نقصان. کیا رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں کوئی مشکل باتیں نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے. آپ چپ چپ کر, کس سے چپ چپ کر پی رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, پیسے برباد کر رہے ہیں, اپنی صحت برباد کر رہے ہیں. اور پھر یہ بات چیزیں, یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ عادتیں بندے کو نشے کی طرف لے کے جاتی ہیں, پھر وہ چرس کی طرف اور ہیروئن کی طرف, اور پھر وہ ناجائز قسم کے جو نشے ہیں اس طرف چلا جائے. پھر یہی صحبت اسے بدقسمتی کے ساتھ شرابی بھی بنا دیتی ہے. لے اب بتاؤ رہے کیا گیا؟ شراب پیے گا, پھر یہ کرے گا, پھر وہ کرے گا. جڑ سے ہی نہ نکال دے اس کو یار, کاٹ دو, یہ نہیں چاہیے ہم کو. کسی معزز دینی, ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی کے سامنے آپ یہ کام کریں گے؟ نہیں. ارے دانت دکھانے جیسے نہیں ہوتے, منہ دکھانے جیسا نہیں ہوتا. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ لمحے کی, یہ چند دنوں کی پرابلم ریئلی ہو سکتا ہے آپ کو آئے, لیکن سکھ دیکھیے یار. اور یہ جو تکلیف ہے چھوڑنے کی, یہ اس تکلیف سے بہت کم ہے جو اس کی عادت کی وجہ سے جو بیماری کے ساتھ تکلیف آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے. پلیز میرے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, جو اس وقت مجھے آج, ابھی, کل سوشل میڈیا پر ان فیچر دیکھیں گے, سنیں گے, آپ مطلب دیکھیں تو اسے کیسے منہ بن جاتے ہیں, کیسی بیماریاں آ جاتی ہیں. ان کے انٹرویوز بھی آتے ہیں. عبرت ہے یار. دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے, میں کہتا ہوں, یہ میری اپنی ہے کہ یہ سگریٹ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے جس پر کمپنی لکھ رہی ہے کہ اگر میرا پروڈکٹ یوز کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ, کینسر ہو جائے گا اور مر جاؤ گے. ورنہ کون لکھتا ہے کہ میری چیز یوز کرو گے تو تمہیں نقصان پہنچے گا؟ ہر کوئی فائدے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, مگر پھر بھی یہ بھر ہی رہا ہے. اربوں روپے کی سگریٹیں بک رہی ہیں اور لوگ پی رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں, اور دھواں الگ نقصان پہنچا رہا ہے. چھوڑ دیجئے, پلیز چھوڑ دیجئے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے. اور بدبودار منہ لے کر مسجد میں جانا ویسے ہی حرام ہے. عبادت سے جائیں, نہ مسجد سے رک جائیں, ذکر نہ کر سکیں, اللہ کو یاد نہ کر سکیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے بھی حیا ہے کہ منہ میں بدبو ہے, کیا کروں؟ کہ بدبودار منہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یہ مکروہ ہے. چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں. اور ایسی جگہ بیٹھے رہے, اب سگریٹ چھوڑ دی, اور اب بیٹھے ایسے کے بعد جو دھواں پھونک رہا ہے تو پھر طلب بڑھ جائے گی. ایسے کے ساتھ بیٹھے جو گٹکا کھا رہا ہے پھر دوبارہ دل کرے گا. وہ خود بھی کہتا ہے یار ٹھیک ہے ایک ہاتھ لے لے, وہ ایک ہاتھ نہیں بیرا غرق کرنا ہوتا. پھر تو ایسی صحبت چھوڑ دیں, ایسی گیدرنگ چھوڑ دیں, ایسے ماحول میں رہیں. اب تو ایئرپورٹوں میں دیکھو نا, ان لوگوں کے لیے کیبن بھی الگ بن گئی ہے. اسموکر اندر جاؤ, اندر میں بیٹھ گئے سارے ایک ساتھ اندر جاؤ, خبردار باہر ہمارا ماحول خراب کیا. تو ایک سمجھا رہے, چوٹ کر رہا ہوں, اب یہ اندر میں سب کو ڈال دیے سگریٹ پینے والے ہیں, چلو بھائی اندر جاؤ. تو مہربانی کریں, پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی حالت پہ. اور خدا نہ خواستہ کہ اس میں آپ شوگر کے, ذیابیطس کے مریض ہو گئے, ڈائبٹک ہو گئی ہے, اور اب اگر یہ آپ نے مطلب سگریٹ کے اس طرح کی لتیں پالی ہوئی ہیں تو سوچئے پاؤں کٹ جاتے ہیں یار. اللہ آپ کو اور ہم سب کو عافیت دے, عافیت. اللہ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. تو وہ کہتے ہیں خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر یہ سب ہونے کے بعد یہ شعر یاد آتا رہے گا, جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت, شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. مان جائیے, ابھی سے مان جائیے, پلیز مان جائیے. مان گئے؟ مان جائیے, رک جائیے. اپنے بیوی بچوں کا منہ دیکھیں یار. یہ آپ کی بیماری میں اور آپ کی اس طرح انتقال کے بعد ان کے تعلق سے سوچیے تو صحیح. ماں باپ کو دیکھ کے ذرا سوچے, ماں باپ, یہ بوڑھے ماں باپ کا چہرہ آپ کو اس بات پر ابھارتا نہیں ہے کہ یار
ان پر بھی کیا یہ مطلب یہ بوڑھا باپ کا کندھا کیا آپ کی لاش کا وزن اٹھائے گا؟ یا آپ کی یہ محتاج زندگی کو کیا یہ افورڈ کریں گے آپ؟ اللہ عافیت دے، میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ عافیت دے، اللہ عافیت دے، اپنے ذات کے ساتھ کسی کا محتاج نہ کرے، ایمان سلامت رہے، جان مال عزت آبرو سب اللہ سلامت رکھے، دین ایمان اللہ ہمارا سلامت رکھے، مگر اپنے ہاتھوں تو برباد نہ کرو۔ اب آپ بولو کہ میں پانی میں غوطہ لگاؤں بال گیلے نہ ہو، دیوار پہ سر مارو سر پہ لگے بھی نہ، ہاتھ میں کوئلہ پکڑو ہاتھ بھی کالا نہ ہو، تو اب یہ فارمولہ کس کے پاس ہے بھائی؟ نہیں ہے نا۔ تو ایسے مطلب کہ مان جائیے پلیز۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور ہمارے پاس نیوز تھی، اور وہ نیوز کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ جو فوڈ پریزرویٹو، ہاں یہ جو فوڈ جو ہے اس کے تعلق سے بھی آپ سے مجھے کچھ رائے لینی تھی، پہلے ہم اس کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ پروسیسڈ کھانے پیٹ کے نظام کو خراب کرتے ہیں۔ امریکی فوڈ ریسرچ میں انکشاف، ایک طرف دنیا میں پروسیسڈ فوڈز کی کھپت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف مختلف فوڈ ریسرچز میں پروسیسڈ فوڈ سے جڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں، جیسا کہ پیٹ کے امراض، کولیسٹرول بڑھ جانا، دل کے امراض اور کینسر کا خطرہ وغیرہ۔ ایک امریکی ریسرچ میں انکشاف ہوا ہے کہ پروسیسڈ فوڈ میں اس کو محفوظ کرنے والے اجزاء انسان کے پیٹ کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے جو مختلف کیمیکلز اور اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں وہ پیٹ کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایسی کھانے کی چیزوں کی زندگی میں اضافہ کرنے، یعنی زیادہ وقت محفوظ رکھنے یا کھانے کی مصنوعات کے ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے ایسے کیمیکلز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیٹ میں بہت سے انسان دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے نظام کو صحیح رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور پروسیس فوڈ میں موجود کیمیکلز ان دوست بیکٹیریا کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کیمیکلز کے نتیجے میں بڑی آنت کی بیماریاں، ہاضمے کی خرابی اور کینسر تک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیمیکل مضر صحت ثابت ہو رہے ہیں، اور ان سے خاص طور پر پیٹ کا قدرتی نظام بگڑتا ہے، اور یہ پیٹ کی سوزش اور ٹائپ 2 ذیابیطس کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ یہ پیٹ میں موجود قدرتی بیکٹیریا اور قدرتی نظام میں موجود اجزاء کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کیمیکلز کے ساتھ کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو انسان کو اس کھانے کے ذائقے کا عادی بنا دیتے ہیں اور انسان کو وہی غذا پسند کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اللہ 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 آسانی کر، اللہ آسانی کر، بس یہ اللہ بھلا کرے ہمارے مدنی چینل کا جو ہمیں اتنی اہم رپورٹس اور اہم خبریں نکال کر دے رہا ہے کہ ہم صحت مند زندگی گزاریں اور فتنوں و فساد سے بچ کر زندگی گزاریں، اور ہم سب اپنے دین ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھیے الدین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہو رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے کہ ہمیں بہت کچھ اس تمام ان چیزوں سے بچنے کی ہمیں باقاعدہ ترغیب اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ جن سے ہم مطلب اپنے آپ کو بہت سارے نقصانات سے بچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں یہ اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا بھی ذکر آیا، میں چاہوں گا اس کو بھی اگر آپ انکلوڈ کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو فوڈ پریزرویٹیوز جو ہے نا، اس پہ توجہ دلانی تھی۔ آج کل جو مارکیٹ کے اندر سارے جو کھانے موجود ہیں، بچوں کے چپس، کولڈ ڈرنکس ہو گئے، بنے بنائے جو فوڈ اس وقت مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں، چکن بھی ہوتی ہے، فش بھی ہوتی ہے، جن کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے، یہ اگر ان سب چیزوں سے بظاہر یہ سب ان کی کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے، ان کی لائف بڑھانے کے لیے، جراثیم اس میں گرو نہ کر جائیں، خراب نہ ہو جائیں، تو اس میں وہ کچھ کیمیکل ایڈ کیے جاتے ہیں، تو ان کو بولا جاتا ہے فوڈ پریزرویٹیوز۔ تو اب یہ چپس، کولڈ ڈرنکس، کھانے پینے کی اشیاء جو زیادہ دیر تک رکھے رہتے ہیں، چکن وغیرہ بھی شامل ہے، تو اس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو الرجی کے امراض، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی کے امراض، ڈائبٹکس، اس کے بعد کینسر، یہ ریسرچ بیس ہیں، ڈاکیومنٹڈ فارم میں ہیں، اور اسی کے بعد جب کیسز پریزرویٹیو یوز ہوئے تھے، بہت ساری انرجی ڈرنکس ہیں، ان کے اندر تو ایسے کیمیکل موجود ہیں جس میں ایڈکٹیو پوٹینشیل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے اگر وہ انرجی ڈرنک پیا ہے تو آپ لازمی وہ انرجی ڈرنک دوبارہ پئیں گے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس میں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا سب سے سیف فارمولہ یہ ہے، آپ فریش غذائیں کھائیں، مارکیٹ سے لے کے خرید کے کھائیں، لیکن یہ فروزن جو ملتی ہیں زیادہ تر عموماً اس سے بچنا چاہیے۔ اگر پوٹیٹو چپس لینے ہیں تو اپنے گھر میں ہی آلو کو تل کے کھا لیں، بالکل ایسے فرینچ فرائز جیسے بچے کھاتے ہیں، فروزن آتے ہیں، اس کے ایک احتیاطی طور پر یہ ہے کہ مطلب کہ اگر ویسے کم ہی کھانے چاہیے، یہ بچنا چاہیے، لیکن اگر کھانے ہیں تو پھر گھر کا لے لیں، جوس پینا ہے تو گھر میں ہی نکال رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں اپنے گھر میں بنا لیں۔ بالکل ایسا۔ اگر چکن ہے یا کوئی صرف فرائیڈ چیزیں بھی اگر لینی ہے تو فریش
चिकन लेकर अपने जूस घर में के ही बना बारे लें। में सब अर्ज करूंगा कि जूस का डब्बा अगर किसी को चेक करना है ना, जूस तो पी लेते हैं, जूस पीने के बाद डब्बे को काट के जरा अंदर से डब्बे की कंडीशन देख लें। या तो ये वो चीज़ें, अच्छा मुझे ये अंदाज़ा है कि इसमें बाज़ औक़ात वो केमिकल्स होते हैं जो आपको दोबारा वही चीज़ खाने पर रिकॉल करते हैं। ये हमारे साथ एक साउथ अफ्रीका में काजी अमीरुद्दीन भाई हैं, इनकी बाकायदा इसमें ये इनकी क्वालिफिकेशन है, सही है, और इसमें इनका माहिर है इस चीज़ पर। तो कभी हम जैसे सफ़र में होते थे ना, तो ये हमें बताते थे कि देखिए ये वो केमिकल्स के नाम लेते थे, ये वो चीज़ें हैं कि इसके खाने के बाद आपको फिर एक तलब पैदा होगी कि यार ये मैं दोबारा खाऊं, ये मैं दोबारा खाऊं, ये मैं दोबारा खाऊं। तो ये चीज़ें डाली जाती हैं आइटम्स के अंदर कि आदमी फिर दोबारा इसको लेने की कोशिश करता है। डॉक्टर ज़ीरक भी हमारे साथ है। डॉक्टर ज़ीरक, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप मतलब ये हमारे यहाँ भी इस केस की कमी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, बल्कि शायद हो सकता है कि ये वेस्टर्न जो ममालिक है ये एक भी उसका एक हमें उसका भी ये उसका तोहफा भी है कि इस तरह की चीज़ें शायद वहाँ से ज़्यादा आई हैं, अगरचे हमारे यहाँ भी कमी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़ाहिर है कि तकरीबन कमोबेश 15 साल पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमें एक यानी कि बाउल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर होता है। उस हवाले से उस वक्त हमारी किताबों में लिखा हुआ था कि वो ममालिक के जहाँ पर वेस्टर्न लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड है वहाँ पे ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू वो ममालिक के जहाँ पर जो है वो फ्रेश फूड खाई जाती है। तो यकीनन जो है वो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बिलखसूस जो प्रोसेस फूड में केमिकल्स होते हैं ये बच्चों के बिहेवियर को काफ़ी मुतासिर करते हैं। डॉक्टर सलमान ने ADHD का नाम भी लिया, और ये एक रिकग्नाइज फैक्ट है कि जो बच्चे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो बिलखसूस जब वो कोई भी प्रोसेस फूड खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, क्रिस्प्स वगैरह, तो उनके बिहेवियर में जो है वो नुमाया तौर पर जो है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और डेफिनेटली इसमें एडिक्टिव एलिमेंट भी है, और दूसरा देखा जाए कि अगर एक हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यानी नफ्सियाती तौर पर जो है वो भी आप इसके डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ कल्चर की वजह से और कुछ दीगर सहूलतों की वजह से वगैरह वगैरह। जी, तो अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम इससे किस तरह ख़ुद को और अपनी फैमिली को बचाएं। यानी जो चीज़ें मिल रही हैं अगरचे ये एक ईज़ी कर देती है ज़िंदगी को, मगर हकीकत है कि ईज़ी तो कर देती हैं मगर इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन लाती है ना उसको अभी हमारे डॉक्टर्स ने यहाँ वजाहत से बयान करने की कोशिश की है। कुछ कॉल्स लेते हैं। मोहम्मद इमरान अतारी चौबारा लिया पंजाब से। तो मैं सतत खबरें भी देख रहा था तो हाजी साहब का प्रोग्राम सुना अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जेब में थी नस्वार की पैकेट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अभी फेंक दी है, इंशाअल्लाह आइंदा नहीं रखेंगे। दुआ फरमाए निगरानी शुरू। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने कॉल करके बाकायदा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मोटिवेशन कॉल होती है कि एक तो मतलब कि और बिल्कुल इसको आपने कबूल करके एक कॉल कर दी कि मैं छोड़ दिया। पता नहीं आपकी बात सुनकर कितनों ने मतलब चीज़ छोड़ दी होंगी, यार ये नहीं तो मैं क्यों नहीं। और चीज़ें ही छोड़ने वाली, नेकी की आदत अपनाने वाली होती है, बुराई की आदत छोड़ने वाली होती है। बुराइयां छोड़ी जाती हैं, नेकियां अपनाई जाती हैं, अच्छी आदतें अपनाई जाती हैं, बुरी आदतें छोड़ी जाती हैं। वेल डन, माशाअल्लाह, मरहबा। जी कॉल दें। अटक से शराब बात कर रहा हूँ। मैं काफी अर्से से सिगरेट पी रहा हूँ। अभी प्रोग्राम देख रहा था, हजरत साहब का बयान सुना है तो मैं इरादा करता हूँ इंशाल्लाह आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा। मरहबा, बहुत 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 मुबारक हो, माशाअल्लाह, वेल डन, शाबाश। अल्लाह इस्तिकामत भी अता फरमाए और बस इस नीयत को बाकी रखिएगा और जमे रहिएगा। चंद दिनों की हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, कहते हैं कि तलब होती है, मुझे अल्लाह का शुक्र इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कभी टोबैको यूज़ किया ही नहीं है किसी भी उसमें, आप उसमें ले लें शेप में। माशाअल्लाह, बहुत खूब, मरहबा, मुबारक हो। जी कॉल दें।
اصغر محمود اتاری جہلم سے بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا کا بیان سن رہا ہوں تو میں سگریٹ نہیں کرتا تھا، تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سگریٹ توڑ دوں گا انشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ، یہ ریپٹلی ریزلٹ کتنی خوبصورت ہے یہ مدنی چینل کی، یہ مدنی چینل کی مدنی بہاریں ہیں کہ کتنا ریپٹلی آپ کو ریزلٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے ابھی نیتیں ملی ہیں، لیکن ہم اس نظر رکھیں کہ ان کی نیتوں پر اللہ انہیں استقامت بھی دے اور یہ اس چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں. اسی طرح جو گٹکے کے عادی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہوتے ہیں، وہ سب کھاتے ہیں اور تمباکو کی چیزیں کھاتے ہیں، ٹوبیکو یوز کرتے ہیں، پلیز سب اس سے چھوڑیں. اس کے علاوہ دیگر جو نشے کے عادی ہیں، اللہ کی توفیق شامل حال ہے تو آپ بھی پلیز چھوڑیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمان اور ڈاکٹر زیرک دونوں موجود ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بڑی ہی دل خراش خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہمارے پاس پتنگ بازی کا ایک عجیب ایک برا ایک گندا اور فضول قسم کا شوق ہے، اور کئی مطلب یہ گناہوں کو ساتھ لے کر آتا ہے، اور یہ خاص طور پر پنجاب کی طرف بھی یہ کافی چلتا ہے. اور اس کی جو ڈور ہوتی ہے وہ سمجھو نا قاتل ڈور ہوتی ہے، گلے کو کاٹ دیتی ہے. کئی بچے، کئی جوان، کئی لوگ اس سے مطلب کہ انتقال کر جاتے ہیں. پابندی بھی لگتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگتی ہے. اب یہ کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، کوئی کمرے کے اندر تو کوئی پتنگ اڑائے گا نہیں کہ کمرے کی 4 دیوار میں بندہ پتنگ اڑا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، پتنگ کے لیے بندے کو کھلی فضا چاہیے، چھت چاہیے، اور اڑتی ہے، نظر آتی ہے کہ پتنگ اڑ رہی ہے. اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو مطلب پکڑا جاتا اور ان کے ساتھ کیوں نہیں مطلب کہ صحیح معاملہ کیا جاتا ہے کہ یہ آئندہ اس چیز سے باز رہیں، اور کسی سے پریشانی آ رہی ہیں. آئیے اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری، گردن پر ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق. لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری ہے. شالیمار لنک روڈ پر پتنگ کی ڈور گردن پر پھرنے سے 19 سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا. نوجوان موٹر سائیکل پر اپنے گھر جا رہا تھا کہ کٹی پتنگ کی ڈور اس کی گردن پر پھر گئی. گردن کٹنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا. نوجوان کی میت گھر پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا. المناک حادثے کے باعث علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی. پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود یہ خطرناک کھیل جاری ہے. گزشتہ سالوں کے دوران قاتل ڈور پھرنے سے چھوٹے بچوں سمیت کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اب ذرا زور سے، میں مانتا ہوں کہ یہ جو موبائل لوٹ کے ہیں، جو پکڑ رہے ہیں تو مار دیتے ہیں، جو رابری کر رہے ہیں مطلب لوٹ مار مچاتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، اور اسٹریٹ کرائم میں جو مبتلا ہوتے ہیں، بہت اللہ ان کو بھی ہدایت دے، غلط کر رہے ہیں، جانیں لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہ بھی تو جان لے رہا ہے، یہ بھی تو جان، وہ تو چپ کر آ رہا ہے، ڈھکا چھپا آ رہا ہے، فوراً بھاگ رہا ہے. یہ تو کھلے بندوں کام ہو رہا ہے اور مطلب بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. کیوں نہیں روکا جا رہا ان کو؟ 2 4 6 کو شریعت کے مطابق آپ اس کو مطلب کہ قرار واقعی طور پر لے لیں آپ، انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح ہو جائے گا. جی ہاں، اللہ نے چاہتا ہو. اسی طرح اور بھی کئی معاشرتی طور پر ہمارے یہاں جو خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں جو قتل و غارت گیری، گھر کے جھگڑے، فساد، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ رک نہیں رہا ہے. آئیے اس طرح کی خبریں کچھ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. نائجیریا، کشتی ڈوبنے سے کمسن بچوں سمیت 29 افراد ہلاک. پیراگوئے میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک. جہلم میں طلبہ سے بھری کوسٹر پل سے نیچے جا گری، 3 جاں بحق، 22 زخمی. شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. مشتعل شخص نے اپنی بچیوں سمیت 6 افراد کو قتل کر دیا. بے روزگاری سے تنگ آ کر نوجوان نے خودکشی کر لی. جرمنی میں روزانہ اوسطاً ایک عورت کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے، کئی حادثات ہو رہے ہیں. کچھ حادثات ٹھیک ہے، کوئی مطلب کہ ایک واقعی ایسا ہو جاتا ہے جسے ہم کو لگتا ہے کہ کس کا قصور، تو بظاہر کو ایسا لگتا نہیں ہے. لیکن کئی حادثات ایسے جن کے پیچھے یا تو ڈرائیور کا قصور ہوتا ہے، یا رول فالو نہ کرنے کا پرابلم ہوتا ہے، یا مینٹیننس ویکلز کا نہیں ہوا ہوتا پراپرلی، اس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. کہیں میں نہیں کہتا 100% اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن اس پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، ڈاکٹر زیرک سے میں عرض کروں گا، ڈاکٹر سلمان بھی چاہیں تو اس میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں ڈاکٹر صاحب، باپ نے بیٹی کو مار دیا، بیٹے کو مار دیا، اور اولاد نے ماں باپ کو مار دیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، خودکشی کر لی، یہ ہم سنتے ہیں. لیکن کیسے ہو جاتا ہے یہ سب؟ ایسا ذہن پر ایسی کیا چیز سوار ہو جاتی ہے جس سے بندہ اتنے بڑے اٹیمپٹ کر جاتا ہے؟ جی ڈاکٹر زیرک.
تربیت ڈفرنٹ ہوتی ہے، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے سب سے پہلے تو گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ایک بہت بڑی وجہ بنتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بندہ اپنے ایموشنز اور اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور ایک عرصہ دراز سے، یہ نہیں ہے کہ آج جھگڑا ہوا تو کل کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مہینوں بلکہ بعض دفعہ سالوں جو ہے یہ جھگڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر دوسرا مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو دو میاں بیوی ہیں، اب اگر ان کی بچپن کی لائف دیکھی جائے تو ان کے والدین کے بھی آپس میں جو ہے یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ سٹریسفل سچویشن رہتی ہے اور بندہ جو ہے کئی دفعہ جو ہے وہ ڈپریشن، سٹریس یا انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ ریزن اس میں پھر مینٹل النس کی پرابلم آ جاتی ہے کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ بندہ سٹریس کو مینج نہیں کر پاتا، پھر اس کے ذریعے اپنے جذبات کو مینج نہیں کر پاتا، اور جیسے ہی کوئی ایسا کام اس کے مزاج کے خلاف پھر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اب اس کے جذبات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ تشدد کی طرف، تشدد کا رخ کرتا ہے، اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مارنے کی نیت نہیں ہوتی لیکن تشدد اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اگلے کی جو ہے وہ جان بھی چلی جاتی ہے۔ ہاں، ایسے بھی کیسز ہیں جہاں واقعی جو ہے وہ جان بوجھ کر جیسے پسٹل سے کسی نے فائر کیا تو اس میں جان لینے کا بھی ارادہ ہوتا ہے، اور بنیادی بات یہی ہے کہ جذبات جو ہے نا یہ ان کے یہ مشتعل ہو جاتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور اس کے پیچھے گھریلو مسائل اور ان کی اپنی پھر بچپن کی تربیت۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اخلاقیات کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی، نرمی کی تعلیم دی، برداشت کی تعلیم دی، صبر کی تعلیم دی۔ قرآن میں جو صبر کے تعلق سے آیا، حلم کی تعلیم دی کہ بردباری ہونی چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ ہو، پھر توکل ہو، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور قناعت نصیب ہو کہ روزگار کی کمی اور مال کی کمی کی وجہ سے یہ پریشانیاں نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم آئیں، اور اس بات کو بھی جانیں کہ اولاد اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹی دے، بیٹا دے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، تو اس تمام تر چیزوں کو سمجھنا ہے۔ عزت ذلت اللہ کے دست قدرت میں، زندگی موت اللہ کے دست قدرت میں، رزق میں کمی، رزق میں کشادگی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ بندہ ایک دوسرے کو مار کر کیا حاصل کر لیتا ہے، مطلب اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرنا، جہنم اپنے آپ کو عذاب پر پیش کرنا، اللہ کی پناہ، پھر قتل ناحق اور پھر خودکشی حرام، یعنی دونوں حرام کام کر کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہوگی، اخلاق کی تربیت اگر پراپر ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جن پر قابو پایا جا سکے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے دیگر دینی کام ہیں اس میں مصروف رہیں، خود کو اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں، ماحول میں، عاشقان رسول کی صحبت میں لے کے جائیں تو انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے بچا جا سکے گا۔ اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اے قارئ